إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے اور راہ حق دکھانے والا ہے، جو انسانوں کو جہنم کے راستے سے دور کر کر جنت کے راستے کی طرف لے جانے والی باتوں کو بتلانے والا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء و رسول کے سلسلے کو جاری کیا، اور وہ سلسلہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کر کے ختم کر دیا، اور اس دین اسلام کو اپنے نزدیک سب سے محبوب ترین دین بنا دیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میں آج جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور یقیناً آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارے لیے بھلائی کا راستہ قرآن کریم ہے، اچھے اخلاق کا راستہ قرآن کریم ہے، اور ہمارے لیے
جنتوں کا راستہ بتلانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کر دی گئی ہے، اور یہ کتاب مبارک مہینہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رمضان مبارک کی فضیلت ہم اور آپ کو سب کو اس بات کی وضاحت ہے، اس بات کا ہمیں معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی فضائل کیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم اسی فضیلت والے مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور ایک مقام پر سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ جب کافر آپ کے پاس مشرک پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن سکے۔ لہذا اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ کلام یہ جو ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین کے جانب سے نازل کرتا ہے۔ تو ہماری بات کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ قرآن کریم کسی آدمی کے جانب سے یا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بنایا ہوا یا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹو یہ اجازت دے دی کہ تم بھی اس طریقے کا کلام لے کر آؤ، لیکن وہ ایسا کلام لانے سے عاجز رہے۔ ایک بڑے کلام کی تو بات دور، کلام قرآن کریم قرآن کریم جتنا لانا تو بات دور کی بات ہے، وہ ایک سورہ بھی نہیں لا سکے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر بھی وہ نہیں بنا سکے، حالانکہ انہوں نے پوری طریقے سے کوشش کی۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، جو تمام عیبوں سے پاک ہے، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو علیم ہے، اس کے جانب سے قرآن کریم نازل کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ کتاب جس کے اندر کیا ہے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ کتاب کیا ہے؟ متقین کے لیے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ لہذا قرآن کریم ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، یہ صرف مومنوں کو راستہ نہیں دکھلاتا بلکہ تمام لوگوں کے لیے قرآن، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تمام لوگوں کے لیے قرآن نازل کیا کر دیا گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ تمام لوگوں کے لیے یہ ہدایت والا کتاب ہے۔ لہذا جو اس کے اندر غور و فکر کرے گا، اس کے اندر تدبر کرے گا، اس کو پکڑ کر رکھے گا، مضبوطی سے پکڑ کر رکھے گا، وہ راہ ہدایت پر آئے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات ہوئی کہ یہ کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ آئیے ہم تیسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن کریم یہ شفا کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رحمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کریم کو، جو چیز ہم نازل کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم ایک شفا والی کتاب ہے۔ یہ شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بھی قرآن کریم کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ قرآن کریم کافی ہے۔ دل کے اندر جو کجروی پڑ جاتی ہے،
دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو نرم کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، ہم اور آپ کے دل نرم پڑ جائیں گے، اس کے معانی مفاہیم سمجھیں گے، ہم اور آپ کے دل نرم پڑ جائیں گے اور ہم اور آپ کیا ہے اچھے طریقے سے رہ پائیں گے، اور ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر انسانیت جگ جائے گی۔ لہذا قرآن کریم جہاں تک ایک عام بیماری کے لیے تو شفا ہے، اسی طریقے سے قرآن دل کے اندرونی جو انسان کے جسم کے اندرونی بیماری ہے ان تمام کے لیے بھی شفا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو الذی آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کے اندر فرمایا کہ ایمان یہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے، وہ ان کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ لہذا تیسری بات معلوم ہوئی کہ قرآن شفا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے جانب سے ہم پر رحمت برستی ہے، رب کی رحمت کو ہم بلاوا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ کہ قرآن دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بعض اقوام کو کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور بعض اقوام کے مرتبے کو پست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے بلندی عطا فرما دی، اور بعض ایسے تھے بعض کو پستی دے دی۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جو منمانی نہیں کرتے، جو اللہ کے رسول نے جو بتلایا ہے اس طریقے پر قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بلندی دیتا ہے۔ لیکن جو منمانی کر کے قرآن کی اپنے معنی کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مطلب کے معنی قرآن سے نکالتے ہیں، تو ایسی قوم کو، ایسی لوگوں کو اللہ رب العالمین بلندی کی بجائے اسے پستی میں نیچے سے نیچے ڈھکیل دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن دنیا میں جہاں انسانوں کو اوپر لے جانے والی کتاب ہے، عزت دلانے والی کتاب ہے، وہیں آخرت کے اندر بھی یہ قرآن کریم کیا ہے، انسانوں کو عزت دلائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کرنے والے ہیں انہیں کہا جائے گا، آخرت کے اندر کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور اتنی منزل اونچے ہوتے جاؤ جتنا کہ تمہارے قرآن جہاں تک ختم ہوگا وہاں تک تمہاری منزل ہوگی۔ لہذا دنیا کے اندر قرآن کریم سے تعلق ہماری عزت بڑھاتا ہے تو وہیں پر آخرت کے اندر بھی ہمارے مقام اور مرتبے کو یہی قرآن کریم آگے بڑھائے گا، ہمیں عزت فرمائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن دنیا میں عزت دیتا ہے تو آخرت کے اندر بھی اس کے ذریعے سے عزت ملے گی۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو لازم پکڑیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور پھر دوسرے کو سکھلائے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کو پڑھنا یہ کوئی فضول نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ایک حرف پر ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ فلہ بہ حسنۃ، کہ جس کسی نے قرآن کریم سے ایک حرف پڑھا اسے کیا ہے، ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس ایک نیکی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے 10 گنا میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک الحرف پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ایک مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب ہے، اس کے شروع کے 3 الفاظ الف لام میم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی الف لام میم پڑھے تو یہ ایک حرف نہیں
بلکہ اس کے اندر الف ہے، لام ہے، میم ہے، یہ 3 حرف ہوئے، لہذا جس نے قرآن کریم سے الف لام میم پڑھا اسے 3 حرف پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکیاں مل جائے گی۔ میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کیجئے کہ ہم نیکیاں کمانے کے اندر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو کوئی 1 حرف پڑھے گا اسے اللہ رب العالمین 30 نیک الف لام میم پڑھے گا اسے اللہ رب العالمین 30 نیکیاں دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے دن اور رات میں کتنا وقت ہمارے پاس خالی ہوتا ہے، اگر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمارے پاس کتنا قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور اس قرآن کریم کے پڑھنے کی اتنی ہی فضیلت نہیں بلکہ قرآن کریم کی ایک سورہ ایسی ہے جسے 3 بار پڑھا جائے تو پورے قرآن کریم کے برابر پڑھنے کا اجر ثواب ملتا ہے، اور وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 4 آیتیں ہیں، یہ غالباً سب کو یاد ہوتی ہے۔ اگر یہ 4 آیتیں سورہ اخلاص جسے کہا جاتا ہے اسے 3 بار پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ لہذا اجر و ثواب نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، دین کے اللہ کے وہاں اپنے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیے، اور خاص کر سورہ اخلاص سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اس کو پڑھنے میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بلکہ 1 منٹ بھی نہیں لگتی ہے، ہم عام وقتوں کے اندر بھی اس سورت کو عام پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اس سورت کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے علاوہ 2 سورتیں اور یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو پڑھ لیا جائے تو ساتھ ہی ساتھ جو شیطانی شرارتیں ہیں ان سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ جہاں تک اللہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معاملہ ہے اس کے نیکیاں ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے شرارتوں کے ذریعے سے شیطانی شروں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس کو پڑھ کر صحیح معنی میں ایمان رکھ کر اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے مال کے اوپر پھونک دیں گے تو اللہ رب العالمین اس مال کی حفاظت کرے گا، اس آپ کے اس مال کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ لہذا قرآن کریم کو لازم پکڑے، یہ قرآن کریم نیکیاں بڑھاتا ہے، اس کے ایک ہر پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لہذا قرآن کریم کو لازم پکڑیے۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کیا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گی، اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گی۔ ہر شخص پریشان حال ہوگا کہ ہماری کوئی سفارش کر لے، ہمارے اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کر لے، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ کے پاس کیسے جائے؟ لیکن یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہم نے دنیا کے اندر خیال رکھا ہوگا، اس دنیا کے اندر ہم نے اس کو پڑھا ہوگا، اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، اس کے اوپر تدبر کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے بات رکھے گی کہ اللہ یہ تیرا کلام تھا، اس نے مجھے پڑھا تھا، لہذا تو اس کی شفاعت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ میرے بندے اللہ کے بندو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا شفیعا لاصحابہ، اس کے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کے قرآن کریم آئے گا۔ لہذا قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور اپنی زندگی کا دستور بنائیے، اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیے، کیونکہ کامیابی کے ساتھ، دنیاوی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا ضامن بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے وہاں شفاعت کا ذریعہ بنے گا، جہاں ہر شخص پریشان حال ہوگا، جہاں نبی بڑے بڑے نبی انبیاء بھی پریشان حال ہوں گے، وہاں یہ قرآن کریم ہماری اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کرے گی، اللہ کے وہاں سفارش کرے گی، اور وہاں اللہ رب العالمین اس کی شفاعت کو سنے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو عام کتاب نہ سمجھی جائے، بلکہ یہ اپنے اندر بہت سے فوائد لیے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کریم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے وہاں شفاعت کرنے والی ہے۔ اور
یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے اللہ رب العالمین کے اہل کچھ خاص بندے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا ہم اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ وہ کون ہے؟ وہ قرآن والے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل اللہ، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ والے ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کو زندگی کا لاہ عمل بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو اپنے آپ کے ساتھ ملانے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کے خاص بننا ہے تو ہمیں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو لانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے متعلق کہ اس کے ذریعے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ بھی بہت قرآن سے بہت شغف رکھتے تھے، بہت سے تعلق رکھتے تھے، قرآن کریم ان کی زبان پر ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے دوری، یہ میرے بھائیوں یہ بہت بری علامت ہے۔ یہ قرآن سے جو دوری کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کے لیے ایک لمبی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اس قرآن کو جو ہدایت والی کتاب ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہے ہیں، اور یہ شکایت کا سبب بننے کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمارے اعراض کرنے کی وجہ سے ہماری جو سزا بن رہی ہے، یہ ہمارے دل سے سخت ہو جاتے ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے موم پڑ جائے؟ وننزل من الحق، اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حق نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم جو حق والی کتاب ہے اس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کو پڑھ کر کے ان کے دل نرم کیوں نہیں پڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ کے دل موم بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے محبت والے بن جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے دماغ کے اندر جو فتور بھرا رہتا ہے، ایک غصہ بھرا رہتا ہے، اگر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، دلوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سے ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن کریم کی اس آیت پر غور کر لیجئے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وننزل من الحق۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن کریم سے اعراض کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کان کھول کر سنیے، ہم اپنے کام کاج کے اندر لگے ہیں لیکن رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے کام کے اندر لذت لانی ہے تو ہم کانوں کے ایئر فون لگا دیتے ہیں یا ایئر بڈس لگا دیتے ہیں اور موبائل کے اندر گانے لگا دیتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا لطف لینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اصل لطف نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل لطف دل کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے، دماغ کو خوشی پہنچانے والی چیز کیا ہے، انسان کے دماغ کو روشن کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ گانے نہیں ہے، یہ فلمی باتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ دماغ کو سرور پہنچانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹھنڈے ماحول میں رہنے والی چیز جو انسان کو رکھنے والی چیز ہے، اور شانتی کے ساتھ اچھے دماغ کے اندر سوچ آنے والی چیز اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، کسی بنا پر ہو سکتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بنا پر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی تلاوت کے بجائے گانے کو سنتے ہیں تو یقیناً یہ گانے ہمارے دل کو اندر ایک سحر، ایک جادو پیدا کر دیتے ہیں اور ہمیں جھما دیتے ہیں، لیکن دل کے سکون اور دماغ کے راحت کے لیے وہ گانے کافی نہیں ہے۔ لیکن اس کی جگہ ہم اگر قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، رب کے ذکر کے اندر رہتے ہیں، تو ہمارے دلوں کو سکون ملے
گا, دماغ کو بھی راحت ملے گی اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا. لہذا اپنا نظریہ بدلیے, ہمیں اپنے کام کو آسان کرنا ہے, ٹائم اچھے سے ہمارا جائے, ہمارے دماغ سے ٹینشن جائے, گھر کا بوجھ ہمارے دماغ سے کم ہو, تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بڑھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ دن بھر آپ قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھے. آج موبائل کا زمانہ ہے اور ایئر فون وغیرہ آ گئے ہیں, کان کے اندر ایئر فون لگا دیا یا ایئر بڈس لگا دیے, ہم اس کو قرآن کریم کی تلاوت چالو کر لیں, ہم اس کو سنتے رہیں, ہمارے دل کو دماغ کو سرور پہنچتا رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے سننے کی وجہ سے جو ہمیں نیکیاں ملے گی وہ پلس پوائنٹ ہے. لہذا گانا سننا یہ صرف دلوں کو ایک جمانے والی چیز ہے, لیکن نیکیاں اس سے نہیں ملے گی اور یہ آپ کے دل دماغ کو شانتی پہنچانے والا نہیں. لہذا ہمیں دل و دماغ کو شانتی پہنچانا ہے تو قرآن کریم کی طرف آنا چاہیے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اعراض کرنے کی وجہ سے کیا ہے, اللہ رب العالمین بندوں کو سزا دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ہم اپنی زندگی کے تنگ دستی کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی روزی روٹی کو کھینچ لیں گے, یا اس کو اگر روزی بھی مل رہی ہے, اگر اس کو 50,000 بھی کما رہا ہے, لیکن اس 50,000 کے اندر بھی وہ خوش نہیں رہے گا, بلکہ اس کے اندر بھی وہ شکایت کرے گا. اور اسی طریقے سے آگے اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور کل قیامت کے دن ایسے شخصوں کو جو رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, نماز کا ٹائم آتا ہے غفلت کرتے ہیں, اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے رب کا ذکر نہیں کرتے, قرآن کریم پڑھنے کا ٹائم ہے قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کیا ہے ان کی زندگی کے تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے لیے ایک ایمان ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا رکھا جائے گا, تو ایسے ذکر سے اعراض کرنے والوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کو اندھا اٹھا لیا جائے گا. وہ اللہ سے شکایت کریں گے کہ وہ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, کہ الہی اے رب ذوالجلال ہم تو دنیا کے اندر دیکھتے تھے لیکن تو نے ہمیں یہاں پر اندھا کیوں اٹھایا. وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتي فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کی سزا سنائے گا اور کہے گا کہ تمہاری سزا یہ ہے, کس بنا پر ایسے ہوا, یہ اس بنا پر کیوں ایسے ہوا, کیونکہ ہم ایسے مجرموں کو ایسی سزا دیتے ہیں فنسیتها, تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا, میری عبادت کو چھوڑ کر کے بیٹھا, ہدایت والی کتاب قرآن ہے اس کو تو نے نہیں پڑھا, وہ ہدایت والی کتاب قرآن ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لایا, اپنے دلوں کے سرور کو لیے قرآن ہے اس کو تو نے نہیں پڑھا, اپنے دلوں کو اس کے ذریعے سے راحت نہیں پہنچائی, لہذا تو دنیا کے اندر مجھے بھول گیا. فنسیتها فكذلك اليوم تنسى, آج قیامت کا دن ہے, آج فیصلے کا دن ہے, حق ناحق کا دن ہے, آج جنت جہنم کی بات ہے, آج کے دن میں تجھے بھول جا رہا ہوں, تیرا حشر اس لیے میں نے اندھا کیا, تجھے میں نے اندھا اٹھایا. میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کیجئے, رب کے ذکر سے اعراض کرنا, منہ موڑنا, پیچھے ہٹنا, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یا اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تو ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا, اور آخرت کے اندر جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ زندگی کے اندر کیا ہے, اللہ ہمیں اندھا اٹھائے گا, اور جس طریقے سے ہم یہاں اسے بھول جائیں گے کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں بھول جائے گا. لہذا ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک فضیلت والی کتاب ہے, اپنے اندر رحمت رکھنے والی کتاب ہے, اپنے اندر شفا رکھنے والی کتاب ہے, دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی کتاب ہے, اور اس کی دنیاوی کامیابی کے لیے بھی یہ ضامن کتاب ہے, اس کی دنیاوی بلندی کو لے جانے والی کتاب ہے. وہیں آخرت کے اندر بھی یہ کتاب ہمیں اور آپ کو اونچا بلندگی تک لے جائے گی. یہی کتاب ہماری اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کرائے گی, اور اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول کرے گا, اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے اس کی شفاعت قبول کر کے اللہ رب العالمین اسی کتاب کے بنا پر ہمیں جنت کے اندر
اندر داخل کرے گا۔ لہذا ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا، اس سے روگردانی کی، دنیاوی زندگی ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی اور آخرت بھی ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ لہذا نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو پائے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ ہم اس جہاں کے رہے نہ ہم اس جہاں کے رہیں گے۔ اپنی زندگی کا مقصد خود سمجھے، اس دنیا کی زندگی ہمارے کیا معنی رکھتی ہے اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے کیا معنی رکھنے چاہیے، یہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس کا خود محاسبہ اپنے آپ کا کیجئے، اپنے اندر غور و فکر کیجئے، کہیں ہم اس دنیا کے اندر غفلت تو نہیں کر رہے ہیں، غفلت کر کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے ساتھ تو نہیں جی رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور جنت کا راستہ ہم سے دور ہو جائے اور ہم جہنم کے گھڑے کے قریب آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی قرآن کریم کو جو ہدایت والی کتاب ہے اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر معاملے کے اندر ہمیں قرآن کریم کی طرف رہنمائی قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم میں ہر شخص پریشان حال ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی ہم تیرے رحمت کے خواہاں ہیں تو ہم پر رحمت والی بارش برسا۔ یا الہی تو ہمیں نیک ہدایت فرما کہ ہم ہر نیکی کر سکے اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.